ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تہران اور ماسکو کے درمیان قریبی مشاورت جاری رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ صدر پیوٹن سے ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال اور اب تک ہونے والی پیش رفت پر بات ہوگی۔ روسی صدر سے ملاقات تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اچھا موقع ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ عمان کے دورے میں آبنائے حرمت سے متعلق بات چیت ہوئی۔ ایران اور عمان کے درمیان اعلیٰ سطح کا اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی 24 گھنٹے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دوسری ملاقات، علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے ایکس پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مثبت سفارتی کردار کا مظاہرہ کیا۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج کی موجودگی عدم تحفظ اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ علاقائی ممالک پر امریکی مداخلت سے آزاد مشترکہ سیکیورٹی نظام تشکیل دینے پر زور دیا گیا۔ امید ہے ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، ہم کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران بات چیت کے لیے ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ توقع ہے ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ ایران کے حوالے سے چین مزید مدد فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کریں گے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز، خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنا شروع۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $108 تک پہنچنے کے بعد $106.70 پر آ گئی۔ WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $95.32 میں فروخت۔ سال کی چوتھی سہ ماہی میں برینٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $90 رہنے کی پیش گوئی۔ امریکی انویسٹمنٹ بینک کے مطابق WTI کی فی بیرل قیمت $83 رہ سکتی ہے۔ جون کے آخر میں خلیج سے خام تیل کی برآمدات معمول پر آنے کا امکان ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکہ ایران کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ ال سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ قطری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی اور خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی بندرگاہوں کے خلاف ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا امریکی افواج ایرانی پانیوں میں جہازوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ اب تک 38 جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے یا واپس بندرگاہ لوٹنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ اقدامات سمندری نقل و حمل کی نگرانی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ حملہ آور مسیحیت مخالف نظریات کا حامل تھا، اس کے دل میں بہت نفرت تھی۔ حملہ آور کا پیغام پڑھ رہی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ حملہ آور خود بھی نااہل ہے، آسانی سے پکڑا گیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران اینکر کی جانب سے حملہ آور کا پیغام پڑھنے پر صدر ٹرمپ بھڑک اٹھے، کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایپسٹین اور دیگر چیزوں میں دوسروں کی طرح ملوث نہیں، میں نے ملک کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وینزویلا میں جنگ جتنی اب ان کے ساتھ منافع بخش تعلقات ہیں۔ ڈیموکریٹس کی نفرت اور اشتعال انگیزی تقریریں ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو جدید فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم فراہم کیا، اسے آپریٹ کرنے کے لیے فوجی اہلکار بھی تعینات کیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزوس نے دعویٰ کیا
جنگ کے دوران اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان انٹیلیجنس تعاون غیر معمولی سطح تک پہنچ گیا۔ اسرائیل حکام کے مطابق نیتن یاہو نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد اسرائیلی فوج کو ہدایت دی۔ فضائی دفاعی نظام کے ساتھ متعدد انٹرسیپٹر میزائل اور درجنوں فوجی اہلکار امارات بھیجے۔ سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا اسرائیل نے اپنا دفاعی نظام کسی دوسرے ملک کو فراہم کیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کا فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید حملوں کا حکم۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری، قصبے کے داخلی راستوں پر شدید بمباری۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قصبے کا لبنان سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ صہیونی فضائی حملوں میں 2 بچوں 2 خواتین سمیت مزید 14 افراد شہید، 37 زخمی۔ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ایک صہیونی فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑا دھچکا۔ 2 سابق وزراء اعظم نفتالی بینیٹ اور یائر لیپڈ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر میں شیڈیول عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ بینیٹ نے کہا کہ نئی پارٹی کو لے کر آ رہے ہیں، وہ قیادت کریں گے۔ 30 سال بعد وقت آ گیا نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے، اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ ایران کے شمال مغربی شہر اردبیل میں شہریوں کا امریکی اور اسرائیل کے مبینہ جارحیت کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے اپنی حکومت کے حق میں حمایت کا اظہار کرتے ہوئے قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ شہریوں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر غم و غصے کا اظہار، بیرونی دباؤ کے خلاف متحد رہنے کا اعلان۔ ایران میں حالیہ صورتحال کے باعث مختلف شہروں میں عوامی رد عمل سامنے آنے لگا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان، MSCI انڈیکس میں 1.4% اضافہ، جاپان سٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 1.5% اور ٹاپکس میں 0.7% بہتری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 634 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,71,306 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ رواں سال کی تیسری مانیٹری پالیسی کا آج اعلان ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں اگلے 6 ہفتوں کے لیے شرح سود کا تعین ہوگا۔ اجلاس میں مہنگائی، مشرق وسطیٰ میں جنگ اور تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF کے مطالبات کے تناظر میں بھی پالیسی پر غور ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں شرح سود 10.5% ہے۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم FC کیمپ آفس مسمار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اراضی پر تعمیرات یا قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ ریڈ زون سمیت اسلام آباد میں رکاوٹیں ختم، ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوگی۔ سینکڑوں کیسز التوا کا شکار، گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت نہ ہو سکی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی روکنے سے متعلق کیس کی سماعت بھی نہ ہو سکی۔ وکلاء اور سائلین کو اپنے التوا شدہ کیسز دوبارہ مقرر کرانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی کے وزیر دفاع باغیوں کے حملے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق سادیو کامارا کے گھر پر بم سے حملہ کیا گیا، جس میں ان کی اہلیہ اور 2 پوتے بھی مارے گئے۔ القاعدہ سے منسلک گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حملہ بماکو کے قریب فوجی حکومت کے گڑھ کاتی میں کیا گیا۔ تبارک باغیوں نے اعلان کیا کہ معاہدے کے تحت مالی کی فوج کی حمایت کرنے والی روسی افواج کو شمالی شہر کدال سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ باغیوں کا کدال شہر پر مکمل کنٹرول کا بھی دعویٰ۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کا امریکہ کا سرکاری دورہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، فیصلہ دن بھر بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر ہونے والی مشاورت کے بعد کیا گیا۔
بادشاہ اور ملکہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پیر کے روز امریکہ روانہ ہوں گے۔ ان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی شیڈول۔ شاہی جوڑے نے دورے کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، شمالی اضلاع میں بادلوں کے ڈیرے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب میں بھی چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ بلوچستان کے شمالی مغربی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود۔ زیارت، لورالائی، جوب، موسیٰ خیل، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، خزدار میں بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان۔